السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کل پاکستان میں اب جہاں پر چلے جائیں دو سوال ہر کوئی پوچھ رہا ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا صدر آصف علی زرداری واپس آئیں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان ان توقعات کو پورا کر پائیں گے جو ان سے وابستہ کر لی گئی ہیں؟ لوگ ان کی پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں۔ مجھے اس میں ایک تیسرا سوال بھی ایڈ کرنے دیجئے، عمران خان کو جو لوگ جوائن کر رہے ہیں وہ دوسری پارٹیاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اور پاکستان کے اندر ایک نہیں بہت سی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جہاں پر جو سیاستدان ہیں اوتھنٹک مستند وہ جا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں جا رہے؟ عمران خان کی طرف کیوں جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پہلے سوال کو میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ کسی اور پروگرام کا موضوع ہے، صدر آصف علی زرداری سے متعلق۔ ہم ندیم افضل چند صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ڈاکٹر فرید پراچا صاحب ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ محمد خان ہوتی صاحب جو فارمر فیڈرل منسٹر ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی انہوں نے چھوڑ دی، وزارت سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور عملی طور پر اس سیاست کو خیر آباد کہا جس کی وجہ سے جانے جاتے تھے، اور اب یہ عمران خان کو جوائن کر رہے ہیں۔ ہوتی صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم دل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ہوتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت عمومی طور پر لوگ جوائن کر رہے ہیں ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی کو، یہ کوئی تحریک ہے، یہ کوئی کنسٹیچوئنسی حلقوں کی سیاست ہے، یہ جیت کی طلب ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کیوں جوائن کر رہے ہیں عمران خان کو؟ سرد بھائی دیکھیے، طرف سے تو آپ کے چینل اور یہ آواز کی میں نے آج تقریباً 3 سال پہلے جب میں نے چھوڑی تھی تو میں نے کہا کرپشن ہے اور بڑے حد بڑھ رہی ہے، اس کو آج آپ کریں تو ایک فٹ بن چکی ہے، تو ایسے کاغذات ہم پاس ہیں اس کی کوئی وہ نہ ہو، مسئلے کی بات ہے وہ خاموش کیا جائے، کویشچن داخل کریں روسٹر پر جاتا، اور وہی منشور ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ چلے گئے ہیں، یہ لوٹے بن گئے، لیکن کیا آپ یہ سوچیں تو جو اپنے منشور سے خود جس منشور پر ووٹ لے کے آتے ہیں اور اس منشور کی خدمت کے لیے آتے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہ ہو؟ لیکن ہوتی صاحب منشور قطع کلامی ہوتی صاحب جو منشور ہیں اگر میں پڑھنے لگوں تو تمام جماعتوں کے منشور تقریباً ایک جیسے ہو گئے ہیں پاکستان میں اس وقت، ان کے نعرے ایک جیسے ہو گئے ہیں، ان کی بات چیت ایک جیسی ہو گئی ہے۔ ہمارے پروگرامز میں کبھی کبھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون شخص جو ہے وہ کس پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہے، جب منشور کی حد تک، نام کی حد تک تمہیں پتہ ہے، تو یہ منشور کے اوپر تو صرف نہیں جوائن کر رہے ہوں گے نا، کوئی اور وجہ بھی ہوگی ہوتی صاحب؟ دیکھیے جی، میں بتاؤں آپ کو میری تو بڑی واضح بات، میں اگر عمران خان جوائن کرتا ہوں میری عمران خان سے ایک، اور یہی کیونکہ میں کے خلاف مارتا تو لوگ کو یقین نہ ہوتا کہ یہ کرپشن کے خلاف صحیح بول رہے ہیں، تو میری تو مین وجہ جو ہے وہ کرپشن کے خلاف نکلا بھی اس وجہ سے یونیورسٹی سے، اور اسی کرپشن کے خلاف عمران خان کی وہ کروں گا۔ اچھا، کرپشن کے لیے کے خاتمے کے لیے تو بڑا وسیع موضوع ہے نا ہوتی صاحب، اور اس کے لیے ایک بڑا لمبا چوڑا نظام بھی چاہیے ہوتا ہے کرپشن کے لیے، تو وہ نظام، وہ سوچ، وہ پلان، وہ باریک بینی سے تیار کیا ہوا مسودہ کرپشن کو ختم کرنے کا، وہ پی ٹی آئی نے آپ کو دے دیا ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے اور تب جا کر آپ نے جوائن کیا ہے، یا ابھی مسودہ بعد میں تیار ہونا ہے؟ میں نے جی اس کو پڑھا ہے، اور فی الحال اس میں نے ان کو ایک اور تجویز بھی کی ہے کہ اس پہ بیٹھ کے مزید بھی ان میں چیزیں چینج کرنی ہوں گی، ان میں مزید اچھائیاں لانی ہوں گی، ان میں مزید اس کو وہ کرنا پڑے گا، ٹرانسپیرنٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ میں یہ چاہوں گا کہ آئندہ کے لیے پالیٹکس میں بلکہ میری تو یہ تجویز ان کو کہ اگر ہم کسی ایک آدمی کو مارنے پر کیپٹل پنشمنٹ دیتے ہیں ان دی کانسٹیٹیوشن، تو ایک آدمی اگر 17 کروڑ عوام کو قتل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے۔ اچھا، تجاویز آپ نے دے دی ہے کرپشن کا۔ اچھا، ہمارے ساتھ رہیے گا ذرا، میں چند صاحب آپ کی پارٹی جوائن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں اس پہ نہیں جاتا چھوڑ کون رہا ہے، آپ کی پارٹی میں کیوں نہیں آتے؟ آنا جی، ہوتی صاحب کو آپ کی پارٹی میں آنا جی۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور آلریڈی لوگ بہت زیادہ ہیں، نہیں لوگ ہیں ہر حلقے میں، اب اس وقت انتخابی سیاست شروع ہو گئی ہے، اور پاکستان تحریک پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں تھے، ٹھیک، اب ہر حلقے میں طلعت بھائی 3-4 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، ایک نون لیگ کا، ایک پیپلز پارٹی کا، کوئی جماعت اسلامی کا، کوئی کسی کا، اور وہ سارے الیکشن لڑنے والے اور وننگ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ہر حلقے میں۔ اب پہلے والا دور نہیں رہا کہ 2 اجارہ داری، وہ انتخابی سیاست پہ اجارہ داری بہت کم ہو گئی ہے،
تو اب جو دو بڑی پارٹیاں اس کے بعد اب تیسری پارٹی جو میں سمجھتا ہوں اس ملک کی اچھی ایک روایت ہے، آنے چاہیں لے، لوگوں کو بھی آنا چاہیے اور وہ طریقے انصاف میں چلیں گے. جو جوائن کیوں نہیں کر رہے لوگ؟ دیکھیں جوائن ہمارے اسٹیبلش پارٹی کو دیکھیں جوائن نہیں کر رہے، آپ میڈیا کی وجہ سے نہیں جوائن کر رہے، جوائن نہیں کر رہے نہیں. میں بتا دیتا ہوں، آپ نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے جوائن کیوں نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں ایک تو میڈیا ہے، پیپلز پارٹی کو جوائن نہ کریں کیونکہ 4 سال سے آپ ہمارا میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں. ٹھیک، آپ نے کبھی ہماری اچھی باتوں پہ کوئی کبھی پروگرام، بہت کم لوگ کرتے ہیں، آپ نے کبھی ان چینلز کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا جہاں پر دن رات تاریخ و توصیف پڑھی اچھے جاتی چینلوں ہے؟ میں جاتا ہوں میں، ویسے گئی کبھی نہیں، ہر چینل پہ میں جاتا بھی مجھے پتا ہے، لیکن آپ نے وہ چینل دیکھے ہوں گے جس کے اوپر دن رات تعریف ہوتی رہتی ہے. نہیں دن رات جن کو تعریف کس دن میں آپ کے ساتھ میں بیٹھ اس کے میں بھی نہیں پروگرام جاتا. میں کہتا ہوں وہ بھی غلط ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو تباہی کے دانے پر لے جاتے ہیں جو صرف تعریفیں کرتے ہیں. سو میڈیا کی وجہ سے ایک ہوا چل پڑی ہے میڈیا. پیپلز اور پارٹی کے دوسرا کوئی چیز تو ہے پس پردہ، یہ بھی میں آن ایئر کہوں گا، کوئی چیز تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور تیسرا ایک اور بھی ہے کہ اب ہمارے جو ہم کہتے ہیں کہ ڈیلیور نہیں کر رہے، کرپشن اس ملک کا نمبر 1 مسئلہ نہیں ہے، ڈیلیوری نمبر 1 پرابلم ہے. بیسک ایشوز ہیں عوام کے، اس میں سے دیکھیں نون لیگ بھی میرے خیال میں ناکام ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی کو آپ نے آلریڈی اس کے اچھے کاموں کو آپ سامنے آنے دیا تھے. لیفٹ کی اب میری بات تو مکمل ہو جانے دیں. لیفٹ کی سیاست پیپلز پارٹی کر رہی تھی یا اے این پی کر رہی تھی، اور کوئی پارٹی لیفٹ کی یا کچھ کسی حد تک ایم کیو ایم کر رہی. اب رائٹ کی پارٹیاں جو تھیں وہ ناکام ہو گئی ہیں. اب رائٹ کو نئے گھوڑے چاہیے، رائٹ کو نئے گھوڑے چاہیے. بات پارٹیوں کی ہو رہی ہے، میری بات سنیں، رائٹ کو نئے گھوڑے چاہیے، نیا نیا جھنڈا ایک چاہیے، نیا آئی جے آئی چاہیے، نیا اتحاد چاہیے، نئے کینڈیڈیٹ چاہیے. وہی وہ کہتے ہیں نا، لیکن انتخابی سیاست ہے. انتخابی سیاست. سینیٹر زاہد صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی سے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ذرا میں جاتا ہوں فرید پراتے صاحب. پراتے صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنی بڑی جماعت، پرانی آپ کی جماعت اسلامی، اور جو روایتی ووٹ ہے وہ آپ کے ساتھ جڑا بھی ہوا ہے. الیکٹرل پرفارمنس پہ میں نہیں جاؤں گا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن آپ کو لوگ جوائن کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو چھوڑ کے جو ہے وہ عمران کی طرف جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک طویل عرصے سے جدوجہد کر رہی ہے، کاوش ہے، ہم لوگوں میں موجود ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایجنڈا بھی ہمارے پاس منشور بھی ہے اور ایک دیانتدار قیادت بھی ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ تمام تر معاملات سے گزرنے کے باوجود ان پر کوئی کرپشن کا 1 روپے کا بھی ان پر الزام نہیں ہے. ہم قبول نہیں کر رہے، یعنی یہ سوال یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں جوائن نہیں کر رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روایتی سیاست کا ہی ایک نیا ایوینیو کھول دینا ہے اور لوگوں کے لیے ایک اور موقع دے دینا ہے کہ وہی لوگ جو پہلے 3 پارٹیاں چھوڑ چکے تھے اب چوتھی ایک پارٹی کو جوائن کریں تبدیلی کے نام پر بھی، پھر وہی لوگ اس بس کے اندر چڑھ جائیں کہ اور اس کے بعد نتیجہ یہی نکلے کہ جو عام آدمی بیچارہ توقعات وابستہ کر لیتا ہے اور چلتا ہے تھوڑی دور ہر ایک روح کے ساتھ، تو اس کا پھر خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو جائے. تو اس لیے ہم پڑھے لکھے لوگ سوچتے سمجھتے ہوئے آپ کے منشور، جس طرح دوسری پارٹی کے منشوروں کو دیکھتے بھالتے ہوئے پھر بھی آپ کو جوائن نہیں کرتے. دیکھیں آپ کی اگر اتنی طویل جدوجہد ہے اور آپ کے پاس مسائل کا حل بھی موجود ہے تو لوگوں کو تو جوک در جوک آپ کی طرف آنا چاہیے نا. تو کیا لوگ آ رہے ہیں جوک در جوک؟ کدھر آ رہے ہیں؟ ابھی کل ہمارا راولپنڈی کے اندر جلسہ ہوا ہے، یہ نئے لوگ تھے اور 35,000 ہمارے نئے ممبر بنے اور سب نے دیکھا، میڈیا نے دیکھا. ابھی 18 تاریخ کو ہم پشاور میں کر رہے ہیں، 25 تاریخ کو لاہور میں کر رہے ہیں اور عام آدمی ہمارے ساتھ مل رہا ہے. پھر یہ کہ کئی وہ چہرے کہ جو دیانتداری کے ساتھ جنہوں نے کام کیا، 4 سدہ کے ضلعی ناظم جو ہیں سابق، وہ شامل ہوئے ہیں ابھی جماعت اسلامی کے اندر. اسی طرح کئی مقامات پر جو سیاسی شخصیات ہیں وہ جماعت اسلامی جوائن کر رہی ہیں. ہم ویلکم کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایک چھلنی ہے کہ ہم کرپٹ لوگوں کو، جوئے کے اڈے چلانے والوں کو، کرپشن والوں کو، کئی پارٹیاں چھوڑنے والوں کو، ان کو ہم نہیں قبول کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی سیاست کرنی ہے تو یہ پہلے ہی بہت ہو گئی ہے اس ملک کے اندر. اچھا پھر ایسی اگر بات ہوگی تو میں آپ کے ساتھ ایک نشست کروں گا ایم ایم اے کے اوپر. اس کے اندر کیسے لوگ تھے، اس کے اندر کتنی کرپشن تھی، خیبر پختونخوا کے اندر کیا ہو رہا تھا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن ظاہر ہے جماعت اسلامی ایم ایم اے کی نمائندہ نہیں ہے. میں جماعت اسلامی کی حد تک رہنا چاہوں گا. یہ ذرا سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا، آپ کی پارٹی کو لوگ جوائن کیوں نہیں کر رہے؟ سر میں ایسا نہیں ہے.
چونکہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جس دن جھگڑا عمران خان کے ساتھ اس کے حجرے میں شامل ہو رہا تھا، اس دن ہماری میاوالی میں جلسہ تھا جس میں 3,500 لوگ ایک دن میں شامل ہوئی ہے۔ اب وہ میڈیا نہیں دکھاتے، میں کیا کروں؟ اور جو سوابی میں تو چھوڑ کے چلے گئے، شیرپاؤ صاحب کے پاس سننے سر، میں بات ختم کروں تو پھر آپ بے شک بات کر لیں۔ جو عمران خان کا ہمارے صوبے کا صدر تھا نوابزادہ محسن علی خان، وہ ہماری پارٹی جوائن کر چکی ہے اور اس نے وہ جلسہ رکھا تھا جس میں افتخار کیا تھا، لیکن نہیں دکھایا گیا۔ وہ حجرے کو تو دکھایا گیا، لیکن جو میاوالی جو اس کا اپنا جلسہ تھا جس میں 3,500 جو اپنا حلقہ تھا عمران خان صاحب کا، تو عمران خان صاحب کی پارٹی کا بندہ آپ کو جوائن کریے، اچیومنٹ کی بات ہے آپ کی؟ نہیں، یہ تو ابھی نہیں ہے جوائن کیا، وہ بہت پہلے کے محسن صاحب کو مجھے پتہ ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں، لیکن جو بڑے بڑے لوگ جو ہیں، اتنی فرسٹریشن ہے، آپ کی بڑی پرانی پارٹی ہے۔ میں دیکھیں، میں ایک بات، ماشاءاللہ ہمیں 47 کے بعد پہلے بار ہماری پارٹی میجارٹی پارٹی ہے خیبر پختونخوا میں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہماری 53 سیٹ سے 124 میں، اور اسی طرح ہمارے بلوچستان میں بھی پارلیمانی پارٹی ہے، ہماری سندھ میں بھی پارلیمانی پارٹی ہے، تو ہم نے تو اچیومنٹ کیا ہے۔ اور ابھی بھی اس وقت بھی ہمارے ساتھ کافی لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ جو نام والے لوگ آپ سمجھتے ہیں، اس کا تو اشر آج آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، وہ جو ایک دوسرے کے اوپر خون ڈنڈے برسائے اور خون بہتا رہا۔ ہر پارٹی میں ہوتا ہے زاہد صاحب، میں ذرا یہ پارٹی کے کنونشنز کے اندر بڑے بڑے لیڈران کے، نون کی پارٹی کے ہم نے کنونشن میں دیکھا، پیپلز پارٹی کے کنونشن، تو یہ تو لڑائی جھگڑا تو نہیں دیکھا نا۔ میں اس پروگرام کو دھارے سے ہٹانا نہیں چاہتا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں، میں ایک بات کرتا ہوں، میں آخر بات یہ نہیں ہے کہ جی ہمارے ساتھ لوگ شامل، روز لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اخبار پڑھیں، کیونکہ ٹی وی چینلز اتنے نہیں لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے نام والوں کا تو بس چھوڑ دینا کہ نام والا تو عمران خان آیا اس لیے تھا، اس نے لوگوں نے جوائن اس لیے کر رہا تھا کہ وہ ایک نیا وہ لا رہا ہے ملک کے اندر، ایک نیا چینج لانا چاہتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، ہمیں نہیں پتا، لوگ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا، ہمیں تو ابھی کوئی چیز اس لیے اس کے چینج سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کی ابھی تک کوئی پالیسی کلیئر نہیں ہے۔ ٹھیک، جن کی پالیسیاں کلیئر ہے، ناظرین، کیا یہ ایڈوانٹیج ہے پالیسی کلیئر ہونا، اور پالیسی کلیئر نہ ہونا جو ہے کیا وہ ڈس ایڈوانٹیج بن سکتا ہے؟ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کی پالیسی آج کلیئر نہیں ہے تو آپ فائدے میں ہیں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، تو شاید لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنے آپ کو ثابت کیوں نہیں کر پا رہی پبلک پرسپشن میں؟ ہو سکتا ہے میڈیا کا پرسپشن کریٹ کیا گیا ہو، نئی فورسز کیسے سامنے آ رہی ہیں، عمران خان کی طرف لوگ ڈرفٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میڈیا کی ہائپ ہے، یہ حقیقت ہے؟ پروگرام کے باقی حصے میں اس پہ بات کریں گے۔